وہ بیٹی جس بیٹی کی پرورش ایک انسان نے 4 سال تک کی ہے، جس ماں نے اپنے شکم سے اپنے پستانوں سے دودھ پلائی ہو، اس ماں کی دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے باپ نے کہا کہ اے میری بیوی تو اپنی بیٹی کو نہلا دینا، میں صبح سے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ وہ ماں رات میں سوتی ہے، اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر کے سوتی ہے، وہ ماں رونے لگتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اے میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، اے میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، آج سے پہلے تو اس طرح رویا نہیں کرتے تھے، آخر وجہ کیا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ 4 سال کی بیٹی ہے، سمجھ رہی ہے کہ آخر میری ماں کیوں رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر ہوا قبر کے حوالے کیا، جب میں نے اپنی بیٹی کو اس گدھے کے حوالے کیا، وہ میری بیٹی جو ہے نیچے سے میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور وہ بیٹی کہتی ہے یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو اے میرے ابو، آخر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ لیکن اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنا اور میں نے اپنی بیٹی کے اوپر میں نے مٹی ڈال دیا اور میری بیٹی جو ہے یوں ہی قبر کے اندر دب کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گئی، میری بیٹی یوں ہی تڑپ تڑپ کر کے اس دنیا سے چلی گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر ڈال دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دور میں اس زمانے جاہلیت میں انسان کس طرح اپنی بیٹی سے نفرت کیا کرتے تھے، کس طرح اپنی بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتے تھے، اس واقعی کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی سنو، اللہ تبارک و تعالی اسلام سے پہلے تم نے جو گناہیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میرا دل یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول بتا تمہارا گناہ کیا ہے، تمہارا جرم کیا ہے، تم نے کون سا ایسا کرائم کر دیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بدبخت باپ ہوں، میں وہ ظالم باپ ہوں جس نے اپنی بیٹی کو دنیا کے اندر زندہ درگور کیا تھا، جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیوی جو ہے وہ حمل سے تھی اور میں کچھ کام کے لیے باہر چلا گیا، اپنے ملک سے باہر چلا گیا، اپنے گاؤں سے باہر چلا گیا۔ اسی دوران میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا۔ اسی دوران جب میں گھر سے باہر تھا، اسی دوران میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا۔ جب میں باہر سے واپس آیا، جب میں دوسرے ملک سے واپس اپنے ملک میں لوٹا، اس وقت کی بیوی کہتی ہے کہ شوہر سرتاج میرے گھر میں تو بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کی بیوی جو ہے جھوٹ بول دیتی ہے اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ اے میرے شوہر سرتاج رک جائیے، بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیجیے۔ اور یہ وہ انسان ہے جو زمانے جاہلیت میں دوسروں کی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ بیوی نے یہ سوچا اور بیوی نے یہ تصور کر لی کہ کہیں میں نے اگر بتا دیا کہ میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو کہیں یہ پاگل باپ، کہیں یہ انسان میری بیٹی کو بھی زندہ درگور نہ کر دے، میری بیٹی کو بھی زمین میں دفن نہ کر دے۔ اس لیے اس کی بیوی نے جھوٹ بولی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس باپ نے اس بیٹی کو دیکھ لیا، یعنی اپنی بچی کو دیکھ لیا، 4-5 دن ابھی ہوا تھا۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ تو بیٹی ہے، تم نے تو کہا تھا بیٹا ہے۔ جب وہ انسان دیکھتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو میں اسے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں، میں زندہ دفن کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ بیوی ہے
अपने शोहर को मना रही है कि ऐ मेरे शोहर सरताज, जरा अपनी बेटी के चेहरे को तो देखो, अपनी बेटी की इस चेहरे को देखो किस तरह फूल की तरह चहक रही है, कितनी खूबसूरत बेटी है। वो बाप जो है कुछ देर के लिए उसके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है, अपनी बेटी को छोड़ देता है, कहता है चलो इसकी परवरिश करते हैं, इसको पालते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 4 साल तक उस इंसान ने अपनी बच्ची की परवरिश की। जब वो बेटी बड़ी हो गई, जब वो बेटी चलने लगी, जब वो बेटी अपने माँ को माँ के नाम से पुकारने लगी, जब वो बेटी अपने बाप को बाप के नाम से पुकारने लगी, उस वक्त वो इंसान एक मर्तबा बाजार के अंदर गया। लोगों ने देख लिया कि ये तो वही इंसान है जिस इंसान ने अपने घर में बेटी की परवरिश कर रहा है, ये वही इंसान है जो इंसान दूसरों की बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। आज इसके घर में बेटी है, आज इसके घर में बेटी की परवरिश हो रही है। उस इंसान ने अपनी बेटी को 4 साल तक लोगों की नजरों से छुपा करके परवरिश की। मुआशरे के अंदर जिधर भी निकलता लोग उसके ऊपर ताना मारा करते थे, लोग उस पर तंज कसा करते थे कि हाय तू कैसा इंसान है, हाय तू कैसा इंसान है, तू अपने घर में बेटी की परवरिश कर रहा है, तू अपने घर में बेटी को परवरिश कर रहा है, अपनी बेटी को पाल रहा है। वो इंसान घर में आया और वो इंसान ने अपने दिल के अंदर ये सोच लिया कि मैं इस जिल्लत भरी सामान को आज ही दफन कर दूं, मैं इस जिल्लत भरी सामान को अपने सर से उतार दूं। मेरे अजीज साथियों, लिखने वाले ने लिखा है कि वो इंसान अपने घर के अंदर आता है, अपनी बीवी से कहता है ऐ मेरी बीवी, आज सुबह तुम इसे नहला देना और बेहतरीन तरीके से सजा देना, मैं उसे कब्र के अंदर यानी गड्ढों के अंदर इसे जिंदा दरगोर करने के लिए लेकर के जाऊंगा। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो एक माँ के दिल के ऊपर क्या बीती होगी। वो बेटी, जिस बेटी की परवरिश एक इंसान ने 4 साल तक की है, जिस माँ ने अपने शिकम से अपने पिस्तानों से दूध पिलाई हो, उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसके बाप ने कहा कि मेरी बीवी तू अपनी बेटी को नहला देना, मैं सुबह से जिंदा दरगोर करने के लिए लेकर के जाऊंगा। मेरे अजीज साथियों, वो माँ रात में सोती है, अपनी बेटी को गले से लगा करके सोती है। वो माँ रोने लगती है, बेटी कहती है कि मेरी माँ तू क्यों रो रही है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रो रही है, आज से पहले तो इस तरह रोया नहीं करते थे, आखिर वजह क्या है, तू क्यों रो रही है। 4 साल की बेटी है, समझ रही है कि आखिर मेरी माँ क्यों रो रही है। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटी को सुबह माँ नहला रही है और फिर रो रही है। बेटी उस वक्त भी सवाल कर रही है कि मेरी माँ तू क्यों रो रही है। माँ ने उस बेटी को नहलाया और उस बेटी को बेहतरीन कपड़े पहना दिए, उसके बाद बाप के हवाले कर दिया और वो माँ उस अपने शोहर की पाँव तले गिर जाती है और अपने शोहर से कहती है हे मेरे शोहर सरताज, इस बेटी को तो माफ कर दिया जाए, इस प्यारी सी बेटी को तो माफ कर दिया जाए, आखिर इसके ऊपर जुल्म क्यों हो रही है। लेकिन वो जालिम बाप नहीं रुकता है, अपनी बेटी को लेकर के बयाबानों के अंदर चले जाते हैं और मैदानों में चले जाते हैं और एक गड्ढे को खोदता है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब उस बाप ने अपने हाथों से उस कब्र को खोद रहा था, गड्ढे को खोद रहा था, जब गड्ढा बना रहा था तो उसकी लिबास के ऊपर कुछ मिट्टियां उड़ करके आ रही थी। वो बेटी 4 साल की बेटी जाती है और अपने बाप के लिबास से उस मिट्टियों को साफ कर रही है, उस गर्द गुबार को साफ कर रही है और वो बेटी कह रही है कि मेरे अब्बू जान, आखिर क्यों आप इस तरह के गड्ढे को खोद रहे हैं जिसमें आपका कपड़ा जो है वो गंदा हो रहा है। वो बाप खामोश है। अपनी बेटी को गड्ढे को खोदने के बाद, उस गड्ढे को बनाने के बाद वो इंसान अपनी बेटी को कब्र के अंदर धकेल देते हैं और अपनी बेटी को अपने बेटी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। मेरे अजीज साथियों, वो सहाबी रसूल कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने अपनी बेटी को कब्र के अंदर कब्र के हवाले किया, जब मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे के हवाले किया, वो मेरी बेटी जो है नीचे से मेरे चेहरे को देख रही है और वो बेटी कहती है या अबती
فرماتی اے میرے ابو آخر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ میں کسی چیز کے لیے ضد نہیں کروں گا، دنیا کے اندر جو چیزیں مجھے مل جائے گی میں اسی پر اکتفا کر لوں گا۔ اے میرے ابو میرے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اے میرے ابو میرے اوپر اتنی بڑی ظلم نہ کیا جائے، لیکن اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنا اور میں نے اپنی بیٹی کے اوپر میں نے مٹی ڈال دیا اور میری بیٹی جو ہے یوں ہی قبر کے اندر دب کر کے تڑپ کر کے مر گئی، میری بیٹی یوں ہی تڑپ کر کے اس دنیا سے چلی گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر ڈال دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا، لکھنے والے نے لکھا ہے، راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بالکل بھیگ چکی تھی۔ میرے نبی اتنے رو رہے تھے، اس واقعے کو سننے کے بعد اتنے رو رہے تھے، اس مجلس میں، اس جماعت میں اور اس گروہ میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تو کتنا بڑا بدبخت ہے، تو نے میرے نبی کو رلا دیا، میرے نبی کو تو نے آنکھوں میں آنسو لا دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام چھوڑ دو، یہ وہ انسان ہے جس نے زمانے جاہلیت میں لا علمی کی بنا پر یہ گناہ کر لیا تھا، اس کے دل کے اوپر بوجھ تھا جو اس نے آج ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ زمانے جاہلیت کے اندر رواج تھی، یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا لڑکیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں۔ آج ہمارے سماج کے اندر بالکل یہی چیز ہو رہا ہے، ہم زندہ درغور تو نہیں کرتے ہیں، ہم زندہ درغور تو نہیں کرتے ہیں، ہم زندہ گاڑتے تو نہیں ہیں، لیکن اپنے ماں کے پیٹ میں جب بچی پل رہی ہوتی ہے ہم اسی وقت رحم مادر میں ہی اپنے بچوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ کل قیامت کے دن وہی بچی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ پروردگار عالم یہ میرا وہ ظالم باپ ہے جس نے مجھے دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولنے نہیں دی تھی، جس نے مجھے دنیا کی رنگینیوں سے محروم کر دیا تھا، میں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھیں تک نہیں کھول پائی تھی، میں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی تھی اور ماں کے رحم مادر میں ہی اس نے مجھے قتل کروا دیا تھا، رحم مادر میں ہی مروا دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح ایک بیٹی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باپ کے حق میں قبول کرے گا، اسی طرح ایک بیٹی کی بد دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے حق میں قبول کر لے گا۔ یعنی جب وہ بیٹی کہے گی کہ یہ ظالم باپ ہے، اسی وقت ایک انسان کے لیے جہنم جو ہے مقدر بن جائے گی۔